السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر مہینہ ہمارے اس گاؤں میں دین کی بات سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اجتماع ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بھی جمع ہو رہے ہیں، عورتیں بھی جمع ہو رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے کو یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے جمع کیا۔ دیکھو بھائی، اللہ کی بات سننا، اللہ کے رسول کی بات سننا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر رہنے والے بھی، لیکن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کو منتخب کرے کہ بھئی ہم یہاں پر آئے، ہمارے کو چنے کہ بھئی ہم یہاں پر آئے، آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ کے دین کی بات سنیں، اللہ کے اور اس کے رسول کی بات سننے کے واسطے اللہ ہمارے کو جمع کرے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس پہ ہمارے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کو یہاں پر دین کی بات سننے کے واسطے اللہ تعالیٰ جمع کرے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ یہ سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی جو مہینے رہتے اس میں پہلا مہینہ محرم کا آتا، دوسرا مہینہ سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، ایسا 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے کون بنائے؟ یہ سب 12 مہینے جو بنائے کون بنائے؟ دنیا کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بھائی دنیا کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا بنائے نا، وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ یہ 12 مہینے بھی بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا بنائے وہی ٹائم پہ کیا کرے؟ سال کے 12 مہینے بھی اللہ ہی بنائے، سو ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام رہتا وہ اچھا رہتا، اللہ کا جو بھی کام رہتا کیسا رہتا؟ اچھا رہتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی کیسی ہے؟ اچھی ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں رہتی۔ آسمان اللہ بنائے، کیسا بنائے؟ کوئی کمی خامی نکال سکتے اس کے اندر؟ نہیں نکال سکتے۔ آسمان میں کہیں تو بھی پھٹا ہوا ہے بلکہ بتا سکتے گا کوئی بھی؟ کہیں سوراخ پڑے ہوا ہے بلکہ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ کیسا بنائے اللہ تعالیٰ؟ کوئی پلر اس نے لگائے، لیکن بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان اللہ بنائے، کوئی کمی خامی خرابی اس کے اندر نہیں۔ اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ بچھا دیے، اس میں اپن کوئی کمی خامی نہیں نکال سکتے۔ اتنا بڑا سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ اللہ کی جتنی چیزیں بنی ہوئی ہے، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو بناتے وہ اچھی چیز بناتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں رہتی۔ ایسی اللہ تعالیٰ کیا بنائے؟ مہینے بھی بنائے، سفر کا مہینہ بھی کون بنائے؟ اللہ ہی بنائے، محرم کا مہینہ بھی اللہ ہی بنائے،
ربیع الاول کا مہینہ بھی اللہ ہی بنائے، تو اللہ جو بناتے وہ کیسا رہتا؟ اچھا رہتا، خراب رہتا؟ اچھا رہتا۔ اللہ جو بنا رہے کیسا رہتا؟ وہ اچھا رہتا نا بھائی، خرابی رہتی اس کے اندر؟ اللہ جو بنائے اس کے اندر خرابی نہیں رہتی۔ اللہ مثال کے طور پہ انسان کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ، انسان کو کیسا بنائے اللہ تعالیٰ؟ اچھا بنائے، بہترین بنائے۔ پوری کائنات میں سب سے اشرف اس کو کہا گیا، اشرف المخلوقات بولتے انسان کو، کیا بولتے؟ اشرف المخلوقات بولتے، یعنی سب سے اچھی مخلوق۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہترین بنایا۔ تو دیکھو اب یہ سفر کا مہینہ بھی اللہ ہی بنائے، تو سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی کمی خرابی خامی نہیں رہتی۔ آج بعض لوگ کیا بولتے؟ سفر کے مہینے کے اندر نحوست آتے وہی بول کے بولتے بعض لوگ۔ پرانے زمانے کے لوگوں میں چل لیتے آراسو ہے یہ، ارے سنے نہیں سنے کبھی ایسی بات جو ہے؟ پرانے زمانے کے لوگ بول لیتے آ رہے ہیں، سفر کے مہینے میں بہت جو ہے بلائیں آتے کہتے، سفر کے مہینے میں نحوست آتے، عورتوں کے اندر زیادہ رہتا یہ، اور فلاں مہینے کے اندر خرابی آتی، فلاں مہینے میں بلائیں آتے، مصیبت آتے، سفر کے مہینے کے اندر جو ہے آسمان سے بلائیں نازل ہوتے، مصیبت آ جاتے۔ اس وجہ سے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ آیا تو شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو رہی تو دکھ رہی کہیں تو بھی، ارے بھائی دکھ رہا کہیں بھی؟ فنکشن والا پورے بند پڑے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کہیں کو نہیں ہو رہی، سفر کا مہینہ چل رہا۔ اب کوئی تو بھی جا کے بول، ایک جنا تیار ہو گیا، چلو بھائی میں سفر میں شادی کر لیتا ہوں، بول کے لوگ کیا بولتے؟ ارے کیا پاگل ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی ارے عقل نہیں ہے کیا تیرے کو؟ سفر میں کوئی بھی شادی کرتے، سفر میں شادیاں کرے تو شادیاں ٹوٹ جاتے، نحوست آ جاتے، بلایاں مصیبت آتے، اس لیے سفر کے اندر شادی نہیں کرنا بول کے شادیاں نہیں کر رہے ہیں آج کل۔ شہر حیدرآباد میں فنکشن والا کتنے ہیں؟ فل ہے فنکشن والا۔ اب آ کے دیکھو ایک بھی فنکشن ہال کھلا رہا تو بولو پورے بند پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو ہے محرم شروع ہونے سے پہلے تک پورے بھر کے جا رہے تھے فنکشن والا، ذی الحجہ کے مہینے میں فل جا رہے تھے، بکنگ اتنے ہیں جا کے بک کرا رہے تو فنکشن ہال مل رہا اس لیے۔ وہی محرم آتے کی ختم، دروازے بند ہو گئے۔ کئی کو بھائی فنکشن والا بند ہے، کیا ٹھنڈا ہے کئی کو بھائی، اور نہ بنا کیا کریں گے صاحب، لوگ شادیاں نہیں کر رہے۔ سفر کا مہینہ آ گیا بولے تو نہیں شادیاں نہیں کر رہے لوگ، کئی کو بھائی نہیں لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی نحوست آتے کہتے اس میں۔ ایسا جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں، پہلے کے لوگوں میں پایا جاتا تھا، آج بھی وہی چیز ہمارے ذہنوں میں پائی جا رہی۔ حالانکہ سفر کا مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے دو، اب دیکھو ربیع الاول شروع ہوتے شادیاں شروع ہوتے، کئی کو بھائی بندے نواز کا مہینہ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ بندے نواز کا۔ اب بندے نواز کے مہینے میں شادیاں کرے تو اچھا ہوتا بھائی، اچھا ہوتا اس کے اندر شادی کرنا، اس لیے لائن سے شادیاں شروع ہوتے، لائن سے۔ تو یہ اپن بنا لیے کہ بھائی ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں کرے تو اچھا رہتا، اس میں جو ہے نحوست نہیں آتے، سفر کے مہینے میں کرے تو نحوست آ جاتے، یہ اپن بنا لیے، سوئے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ جو بناتے وہ اچھا رہتا۔ سفر کا مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا بھائی، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب اللہ بنا رہی تو اس میں خرابی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی نہیں، یہ ہمارے کو اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا خدا نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں نا بھائی۔ ایمان والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دو چار چیزیں ہیں، وہ سب چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں بولنے کا مطلب۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اس کا شریک پارٹنر نہیں۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ تیسرا، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے۔ چوتھا، اللہ کے فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے پیغامات، اللہ کے میسیجز لوگوں تک پہنچانے کے واسطے، وہی جو رہتی وہ پیغمبروں کے پاس پہنچانے کے واسطے فرشتے ہیں۔ دوسرے اور بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے مرنے کے بعد میں، انسان مر گیا، مرنے کے بعد میں
پھر ہمارے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہم اس کو مانتے ہیں. اور ایک اہم چیز جو ہم مانتے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ. ہر کام جو اچھا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی کام برا ہو رہا ہے تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جو کام ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ایک آرام دے رہے ہیں کسی کو، آرام میں رہ رہا کوئی ماشاءاللہ زبردست رہنے کے واسطے جو ہے مکان ہے، اے سی لگے ہوا ہے، زبردست جو ہے ڈلپ کے گدے ہے، شاندار نرم نرم گدوں پہ سو رہا ہونے. پھرنے کے واسطے کار ہے اس کے پاس میں، مرسیڈیز کار ہے، BMW کار ہے، آرام کے ساتھ میں زندگی گزر رہی. تو یہ سب آرام اس کو کون دیے بھائی؟ کون دے رہے آرام اس کو؟ اللہ تعالیٰ دے رہے. اللہ ہی کی طرف سے اس کو آرام ملا. اب کسی آدمی کے اوپر بیچارے پہ مصیبتیں آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی کو جو ہے رہنے کے واسطے صحیح مکان نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کی فصل صحیح نہیں ہوئی، اور پانی آ گیا جس کی وجہ سے پوری فصل اناج خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سب مصیبتیں آ رہی. یہ سب مصیبتیں بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. آدمی کو آرام مل رہا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. مصیبت آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. مصیبت آ گئی تو صبر کرنا ہے. اور یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا اس وقت تک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ارے ہل سکتا پتا؟ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر آگ جلا بھی نہیں سکتی. آنچ لگاتے نا بھائی، آنچ لگائے، ماچس سل گئے، سمجھو ماچس سل گئے تو کیا ہوتا؟ ہاتھ کو لگا لیے تو انگلی جلتی نہیں جلتی؟ جلتی. اس لیے کہ آنچ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے. آگ لگا دیے، چولہا جلا دیے، چولہے میں ہاتھ ڈالو بولے تو کوئی بھی ڈالتا نہیں ڈالتا. کہیں کو اس کو معلوم ہے کہ بھائی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جاتا. یہ آج جو جلا رہی نا، کہیں کو جلا رہی، اللہ کا حکم ہو رہا تو جلا رہی. لیکن اللہ کا اگر حکم نہیں ہوا تو آج بھی جلا سکتی؟ نہیں جلا سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنے ہوں گے نا؟ ارے بھائی سنے نہیں سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام؟ سب جنے سنے نا. بہت بڑے پیغمبر تھے انہوں، بہت بڑے پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اولاد کے اندر جو ہے بڑے بڑے نبیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب. اور ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. وہ 12 بیٹوں کے اندر ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. بہرحال ان کے خاندان میں بہت نبیاں ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیڑھی جو چلی اس کے اندر کئی نبیاں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیڑھی چلی اس کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں بہت تکلیفیں برداشت کرے ہوئے. گھر والے پریشان کرتے تھے ان کو. ان کے گھر والوں کو بولے اللہ کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو. نہیں مانے. ان کے والد، ان کے ابا نہیں مانے. انہوں بولے نکل جائیں یہاں سے. گھر چھوڑ کے نکل گئے. ملک کے اندر مارے تھے. بادشاہ بولا کہ بھائی یہ کیا ہے، کون تو بھی ہے ابراہیم، اس کو سزا دو. کیا کرو؟ آگ لگاؤ. آگ لگا کے آگ میں ڈالو ابراہیم کو. آگ کیسی آگ لگائے ان لوگوں؟ ایسی خطرناک آگ کہ قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. اتنی بڑی آگ. خندق لگائے، خندق کھود کے اس کے اندر آگ لگائے، بہت زبردست آگ، بہت بڑی آگ لگائے. اب بولے کہ بھائی ابراہیم کو ڈال دو اس کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غلیل بنائے، بڑا غلیل بنا کے اس کے ذریعے سے پھینک دیا آگ کے اندر. اب آگ جلاتی نہیں جلاتی؟ آگ کے اندر صلاحیت جلانے کی ہے نہیں ہے؟ جلانے کی صلاحیت ہے. لیکن اللہ اس کو بول دیے نہیں جلانا ابراہیم کو. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی بن جا. بولتے ہی فوراً آگ حضرت ابراہیم کے واسطے کیا بن گئی معلوم نہیں؟ آگ جا کے انہیں جو ہے باغ بن گئی زبردست.
شاندار باغ بن گئے، آرام سے رہے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس لیے آگ نہیں جلائی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ چھری اس وقت تک نہیں کاٹ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ کاٹ سکتی چھری، کس کو بھی آپ جو انگلی کاٹے تو انگلی کٹتی نہیں کٹتی بھائی، چھری سے کٹتی نا۔ بکرا کاٹ رہے تو بکرا کٹے آتا نہیں کٹتا، کٹتا، لیکن کب کٹتا؟ اللہ کا حکم ہوا تو کٹتا، اللہ کا حکم نہیں ہوا تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، قربانی کے ٹائم پہ وہ قصہ سنے ہوں گے نا، اپنے بیٹے کو لے کے گئے مینا کے میدان میں، لگ جا کے وہاں پر کیا کرے، ذبح کرنے کا واسطے لٹائے، چھری چلا رہی، چھری چل رہیش نہیں، گردن کٹ رہیش نہیں، کہیں کو نہیں کٹ رہی تھی بھائی وہاں پر، ارے گردن کہیں کو نہیں کٹی، اللہ کا حکم نہیں تھا، چھری کو اللہ کا حکم نہیں تھا کاٹنے کا، اس وجہ سے چھری بھی نہیں کاٹ سکی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کا حکم جب تک نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے آج، یہ یقین ہمارے ذہن و دماغوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، اولاد کا دینا بھی اللہ کی طرف سے، اولاد کا لینا بھی اللہ کی طرف سے۔ اولاد اللہ تعالیٰ دے دیے کسی کو، شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے انعام مل گیا۔ بھائی آدمی چاہے تو اولاد پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا، خالی نکاح کر سکتا ہے آدمی، جو ہے اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے۔ اولاد کے دینے والے کون ہیں؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد کا دینے والا نہیں ہے۔ اولاد کوئی بھی دے سکتے نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتے، صرف اللہ دیتے اولاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، انہوں کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ان کے بیوی بھی بوڑھے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، ان کے بیوی بھی، گھر والے بھی بوڑھے ہو گئے۔ وہ ٹائم پہ کیا کرے؟ فرشتے آئے، فرشتے آ کے خوشخبری سنائے ابراہیم علیہ السلام کو کہ بھائی آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ایک بیٹا ملنے والا ہے آپ کو، اللہ کی طرف سے ایک بیٹا آپ کے پاس پیدا ہونے والا ہے، خوشخبری ہو آپ کو، خوش ہو جائیے۔ اب ان کو تو یقین تھا، ان کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی، ارے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے تو بیٹا ہونا ہی چھونا ہے، یقین تو ہے، لیکن تعجب بھی ہوا ان کو کہ بھائی، ارے ان کی بیوی آ کے بولے ارے میں تو بوڑھی ہو گئی، میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، میں تو بانجھ ہوں، ایسی عمر میں میرے کو اولاد کیسا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیے بڑھاپے کے اندر اولاد بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو اولاد ملتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بالاں پورے سفید ہو گئے تھے، پورے بالاں سفید ہو گئے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے یہ خالو تھے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم رضی اللہ عنہ، تو حضرت مریم کے والدہ ان کی امی کیا کرے تھے؟ ایک منت مانے تھے کہ اگر میرے کو اولاد ہوئی تو میں کیا کر دوں، لگ جا کے جو ہے بیت المقدس میں وہاں پر خدمت کے واسطے چھوڑ دیتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں، منت مانے تھے۔ وہ زمانے میں جو ہے بیت المقدس بہت قبلہ تھا وہ زمانے کا، جیسے آج کل اپن کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے نا، ویسا وہ زمانے میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس بہت اللہ کا گھر ہے، وہ بھی دنیا میں جو ہے سب سے پہلا گھر کعبہ بنا، دوسرے نمبر پہ مسجد کون سی بنی؟ بیت المقدس بنی، وہ بھی بہت جو ہے قابل احترام جگہ۔ تو وہاں پر اس کی خدمت کے واسطے انہوں بولے کہ میں بچہ جو بھی پیدا ہوں گا اس کو کیا کروں گی؟ خدمت کے واسطے رکھ دیتی ہوں۔ اب بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی مریم رضی اللہ عنہ، بیٹی ہو گئی تو انہوں بولے ٹھیک ہے، جو منت مانی تھی منت پوری کرتی ہوں میں، بیٹی کو لے جا کے وہاں رکھ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، انہوں پرورش کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال ان کی حضرت زکریا کرتے تھے۔ اب حضرت زکریا کیا کرتے تھے؟ حضرت مریم کا کمرہ تھوڑا اوپر تھا، وہاں پر کوئی دوسرے نہیں جا سکتے تھے، انہوں جا سکتے تھے، خالی بس خالو تھے دیکھنے کے واسطے جا سکتے تھے۔ جب بھی جاتے دیکھے تو وہاں پر نئے نئے فروٹاں رکھے ہوئے، موسم کون سا کی چل رہا لیکن فروٹاں دیکھے تو بغیر موسم کے فروٹ آئے، پھلا کے وہاں پر ہے رکھے ہوئے، آم کا سیزن نہیں ہے آم رکھے ہوا ہے وہاں پر، سیب کا سیزن نہیں ہے سیب رکھا ہوا ہے وہاں پر،
حضرت زکریا دیکھ کے پریشان، انہوں بولتے یا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، یہ سب یہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا، انا لکی ھذا؟ حضرت مریم بولے ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ سب جنت کے پھل آ رہے ہیں، اللہ رب العزت بھیجا رہی ہے۔ حضرت زکریا دیکھ کے بولے کہ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر موسم کے پھلا دے سکتے، جب اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر سیزن کے فروٹ دے سکتے ہیں تو وہ خدا کیا میرے کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اس لیے حضرت زکریا نے فوراً دعا مانگی کہ اللہ میرے کو بھی ایک اولاد دیجیے، اولاد دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، حضرت زکریا کو پھر اولاد دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام تھا یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دیکھو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے، تو اولاد دینے کا حکم اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو اولاد ملتی، آدمی بوڑھا ہو گیا تو بھی اولاد ملتی، اولاد کا دینا بھی اللہ کی طرف سے، اولاد کا لینا بھی اللہ کی طرف سے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اتفاق کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اب اس پہ جو ہے اپنے کو زیادہ شکوے کر لیتے، گلے کر لیتے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جیسا دیتے اولاد ویسا لے بھی لیتے کبھی کبھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں تو رہے، بعد میں شادیاں بھی ہوئے بیٹیوں کے، لیکن بیٹے کہاں رہے؟ چھوٹے بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت قاسم بچپن میں انتقال ہو گیا، ابراہیم بچپن میں انتقال ہو گیا، طاہر طیب بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اولاد اگر کسی کو نہیں ہو رہی تو وہ بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہمارے حق میں اچھا رہتا، اللہ پر بھروسہ کر کے رہنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا، شادیاں ہو رہی، شادی ہوتے کچھ 2 مہینے 4 مہینے نہیں گزر رہی، ارے کیا تو بھی ہے نہیں ہے، کچھ تو بھی خوشخبری، کیا پوچھ رہے لوگ، کیا بھائی خوشخبری ہے نہیں ہے، پوچھنا شروع کر دے رہے۔ اب اگر کچھ بھی نہیں ہے بولے تو پریشان ہو جا رہے ہیں، ارے بول رہے ہیں کہ بھائی نہیں یہ بہو کیا ہے، منحوس ہے، نہیں یہ عورت ہی منحوس ہے، بچے نہ ہو رہے اس کو، اس کے اندر نحوست ہے اصل میں، اس کو کئی کو کر کے لائے کہ اپن۔ ایسے باتیں آج کل جو ہے عورتوں کے اندر چل رہی، بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ بھائی عورت آئی، بھائی بچہ آج نہیں ہوا کل ہوتا ہوگا، یہ مہینے نہیں اگلے مہینے ہوتا، اس سال نہیں اگلے سال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کو دیے، حضرت زکریا کو دیے، لیکن نہیں، آج کل کیا ہو جا رہا، یہ ہمارا طریقہ ہو گیا کہ بھائی بچے نہیں ہو رہے تو یہ بول رہی کہ وہ بہو کی نحوست ہے، انہیں منحوس ہے، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی کے اندر بھی نحوست نہیں رہتی، نحوست کسی کے اندر رہتی نہیں رہتی، نحوست نہیں رہتی کس کے بھی اندر، انہیں منحوس نہیں رہتا کوئی بھی انسان۔ حملہ اپن ایسا بنا لیے کہ بھائی اس کو اولاد نہیں ہو رہی تو انہیں منحوس ہے، ایسا اپن سمجھ لے رہے، نہیں سمجھنا ہے، غلط ہے یہ۔ کبھی کیسا ہو رہا، کبھی جو ہے شادی ہوتے کہ تھوڑے دن گزر رہی، اس کے بعد میں دیکھ رہی کہ بیٹا جو ہے زیادہ جو ہے بہو کے ساتھ میں رہ رہا، کمرے کے اندر زیادہ رہ رہا، انہیں بہو کو لے کے ادھر ادھر جا رہا، تو فوراً کیا ہو رہا، اماں بول رہی آ جاؤ، بیٹا گیا ہاتھ سے چلے گیا، بیٹا کیا ہو گیا، ہاتھ سے چلے گیا، جو روگا غلام بن گیا انہیں۔ بعض نے کیا بول رہی، آیا ہے کیا ہو گیا کہ کیا نہیں کہ سسرال کو گیا تو کیا ڈال کے کھلا دیے کہ اس کو، کیا تو بھی ڈال کے کھلا دے گی، کیا ہے کہ وہاں کے چھو جا رہا ہے انہیں، کیا تو بھی کر دیے کہ کیا ہے کہ اس کو، کیا تو بھی گولی کھلا دیے ہوں گے، اس لیے وہاں کا چھو جا رہا ہے انہیں۔ چلو کہاں لے جانا ہے، بابا کے پاس لے جانا ہے، کہاں لے جانا ہے، چلو فلاں عامل کے پاس میں لے جانا ہے، فلاں جادوگر کے پاس میں لے جانا ہے، لے جا کے اس کے پاس میں بتائیں گے، جا رہے ہیں، جا کے کیا کر رہے ہیں، ایمان خراب کر کے آ رہے ہیں اپنا، جا کے کیا کر کے آ رہے ہیں، ایمان خراب۔ بھائی سب کچھ اللہ کی طرف سے، شادی ہوئی تو اللہ خود فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ شادی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہونا، یہ دونوں سکون سے رہنا، آپس میں محبت ہونا، دونوں کے درمیان میں ایک جوڑ پیدا ہونا، اور دونوں مل جل کے محبت کے ساتھ میں رہنا، یہ مقصد رہتا۔ لیکن اب شادی ہو رہی تو اب بول رہے کہ نہیں انہیں ادھر کا ہی ہو جا رہا، انہیں جو سسرال کا ہو جا رہا، اس کو کچھ تو بھی کرا دیا، کیا ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی۔ یہ سب چیزیں ایمان کی کمی کی بات، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، اس وجہ سے ایسے باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، ایمان کی کمزوری کی بات۔ اس وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے،
یہ سمجھنا ہے کہ بھائی جو ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بارش آسمان سے برس رہی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بارش آسمان سے برس رہی اللہ کے حکم سے ہے. بارش اللہ کے حکم سے برسی. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا تو آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا. بارش اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا تو زمین سے کوئی ایک دانہ بھی نہیں نکل سکتا. نہیں نکل سکتا. اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم نہیں ہوا تو پھر درخت کے اوپر, جھاڑ کے اوپر ایک پھل بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے حکم سے آتا ہے, سب اللہ کے حکم سے. لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں, نہیں, یہ جو ہے اگر کوئی چیز خراب ہو جا رہی تو بول رہے کہ وہ فلاں کی نحوست ہے, فلاں کی مصیبت آ گئی, آسمان سے مصیبتیں آ جا رہی. ایسے خیالات ہمارے اپنے دماغوں میں آ رہے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا, بڑے بڑے جاہلاں تھے وہ زمانے میں. کیسے جاہلاں تھے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مردہ چیز, کوئی مردہ جانور پڑا ہوا ہے کچرے کی کنڈی کے اندر, وہ بھی لے کے کھا جاتے تھے. ایسے بڑے بڑے جاہلاں تھے. شراب پی لیتے تھے, بدکاریاں کر لیتے تھے, اور ایک دوسرے کا قتل کر لیتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے لڑائیاں ہوتے تھے. کیا تھی بھائی بات؟ میرا جانور آگے بڑھنا تھا, تیرا جانور کیسے چلے گیا پانی پینے؟ کنویں پہ پانی پلانے کو جاتے تھے تو پہلے میرا جانور پانی پینا تھا, تیرا جانور کیسا پی لیا, چل ختم, لڑائی شروع. اب لڑائی کیسا چلتی؟ پورے پشتا پشت تک چلتی تھی لڑائی. مرتے وقت انہیں بول کے وصیت کر کے مرتا تھا کہ وہ فلاں خاندان کے ساتھ میں میری لڑائی چل رہی, بیٹے تو بھی اس سے لڑتے رہنا. ایسا وصیتیں کر کے مرتے تھے. وہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے خرابیاں تھے لوگوں میں, بہت سارے خرابیاں تھے. اللہ کے نبی کیا کرے, وہ خرابیوں کو دور کرے, آہستہ آہستہ صاف کرے. ایک خرابی کیا تھی؟ ان لوگ بولتے تھے کہ ایک آدمی بیمار پڑ گیا تو اس کی بیماری دوسرا کوئی گیا تو اس کو بھی لگ جاتی. ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی. چھوت چھات جس کو بولتے, اس کی بیماری اس کو بھی لگ جاتی. بیمار پڑ گئے تو اس کے قریب نہیں جانا بھائی, اس کے قریب گئے تو اپنے کو بھی بیماری لگ جاتی. اس کو جو ہے کنکر پتھر ہو گئے, اپن گئے تو اپنے کو بھی کنکر پتھر ہو جاتے. اس کو جو ہے کینسر ہو گیا, اپن اس کے قریب گئے تو اپنے کو بھی کینسر ہو جاتا. ایسا جو ہے پہلے کے زمانے کے وہ جاہلوں کے اندر یہ بات تھی کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ایسا بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی. یہ جو تم نہ خیال کر رہی کہ بھئی ایک آدمی کو بیماری لگی, اس سے جا کے کوئی ملا تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے, بلکہ جو تم نہ سمجھ رہی, یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں پوچھے, اللہ کے نبی یا رسول اللہ, اونٹا رہتے نا جنگلوں کے اندر, اونٹا اچھے رہتے, انہوں صحت مند رہتے, ہرن جیسے رہتے خوبصورت صحت مند, ویسے خوبصورت صحت مند اونٹا رہتے ہمارے پاس. اب کیا ہوتا, ایک اونٹ کو جو ہے کھجلی شروع ہو جاتی, کھجلی کی بیماری ہو گئی اس کو. وہ اونٹ کیا کرتا, وہ دوسرے اونٹوں کے اندر جاتا, دوسرے اونٹوں کو گئے تو وہ دوسرے اونٹوں کے اندر بھی کھجلی لگ جاتی, ان لوگوں کو بھی بیماری لگ جاتی. تو وہ صحابی یہ پوچھنا چاہ رہی کہ اللہ کے نبی آپ تو یہ بول رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی, لیکن یہ اونٹ کی بیماری وہ دوسرے اونٹوں کو کئی کو لگ رہی, ایسا پوچھے صحابی. تو اللہ کے نبی بولے کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک سوال ہے میرا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ وہ پہلے اونٹ کے اندر بیماری پیدا ہو رہی تو وہ کہاں سے لگ رہی اس کو بیماری؟ پہلے اونٹ کے اندر جو بیماری لگ رہی نا, بھائی تم کیا بول رہی, وہ اونٹ کی بیماری جا کے دوسرے اونٹوں کو لگ رہی بول رہی. یہ پہلے اونٹ کے اندر بیماری کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کس کی طرف سے آئی, اللہ کی طرف سے آئی. بیماری اس کو کون دیے؟ اللہ تعالیٰ دیے. تو جیسا اللہ تعالیٰ یہ پہلے اونٹ کو بیماری دیے, وہی اللہ کے حکم سے دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری لگی. بیماری ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بیماری لگی تو دوسرے کو بھی لگ جاتی, ایسا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوا تو بیماری لگتی, اللہ کا حکم نہیں ہوا تو بیماری بھی نہیں لگتی. آج کل کورونا وائرس بہت چل رہا تھا, تھوڑے دن 4-6 مہینے پہلے, عجیب و غریب تماشا تھا. لوگ پریشان تھے پورے. کیا بول رہے تھے, چھینک آ گئی, بولے تو ارے نکو رے بھائی اس کو کورونا آ گئی, کیا ہے کہ نہیں جانا اس کے پاس. کوئی کھانس رہا تو اس کو بولے ارے آندے رے بھائی اس کو کورونا لگ گیا ہی, کیا ہے کہ نہیں جانا اس کے پاس. رشتہ دار ہیں, رشتہ داری میں اب کسی کو کورونا ہو گیا, گھر کو نہیں جا رہے اس کے, کئی کو ارے جان دے رے بھائی وہاں گئے تو اپنے کو بھی لگ جاتا ہی, کیا ہے کہ کورونا.
دوست ہے, دوست سے ملنے نہیں جا رہے ہیں, کہیں کو ارے جان دو اس کو کورونا ہے, گاندھی ہاسپٹل جا کے آئے پرسوں, اپن گئے تو اپنے کو بھی لگ جائے گا کہیں کورونا, بلکہ ایسا ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے. باپ مر جا رہا, بیٹی جا کے نہیں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو رہی, اس کو دیکھ رہی تک نہیں. اماں کا انتقال ہو جا رہا, بیٹا نہیں جا رہا, اماں جان دے رہے بھائی کورونا میں انتقال ہو گیا, اپن گئے تو اپنے کو بھی لگ جاتا, اپن بھی مر جاتے. دنیا کے اندر کوئی تو بھی ہمیشہ رہنے کے واسطے آئے. ارے بھائی ہمیشہ رہنے کے واسطے آئے کوئی بھی, ہر ایک کو ایک نہ ایک دن کا مرنا ضرور ہے. کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آیا. ترم خاں نے فرعون بول لیا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا بول کے بولا, میں خدا ہوں بولا, انہیں اب مر گیا. انہیں قارون تھا دنیا کا سب سے بڑا دولت مند, خزانے کے ساتھ اللہ اس کو دھنسا دیا زمین کے اندر. نمرود تھا بادشاہ اس زمانے کا, حضرت ابراہیم کے واسطے آگ جلایا تھا, کہاں ہے آج؟ کون یاد رکھا اس کو؟ پوچھنے والا ہے کوئی تو بھی؟ نمرود کون تھا ہی کیا نہیں, کوئی بھی نہیں پہچانتا, مر گیا, ختم, چلے گیا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے, کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو مارنا چاہتے, جب مارنا چاہتے موت آتی, چاہے آدمی کہیں پر بھی بیٹھا رہے. جا کے آپ جو ہے پورا ڈیٹول سے دھو لیے کمرے کو, ڈیٹول سے پورا کمرہ دھو لیے زبردست طریقے سے. اس کے اندر آپ جا کے جو ہے اسپرے بھی مارنے لگا لیے, بلدیہ والوں کو لا کے دوا بھی مارنے لگا لیے, سوپ کرا لیے. آپ جا کے جو ہے کورونا کی ڈوز بھی لگا لے کے آ گئے. پھر اس کے اوپر جو ہے آپ وہ ڈوز کے اوپر اور ایک کون سا آیا, اور ایک لگانے کا آ رہا نا, پھر ایک وہ بھی لگا لیے. سوپ جتنے ڈوزاں لگا سکتے تھے پورے لگا لیا. لگا لے کے آ جا کے آپ اپنے کمرے کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. موت آنا چاہے تو نہیں آ سکتی. نہیں آپ بولتے نہیں بھائی میں ڈوز لگا لیا میرے کو نہیں آ سکتی موت, بول سکتا کوئی تو بھی؟ ارے بول سکتا نہیں, بول سکتا کوئی بھی. کتنا بھی آپ سیف رہو, موت آنا ہے تو ایک دن آ کے رہتی. بیماری لگنا ہے تو برابر لگ کے رہتی. ایک آدمی کو بیماری لگی دوسرے کو بھی لگ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی ڈاکٹر نہیں کرے گا, پیشنٹوں کے ساتھ میں تھے نہیں تھے, برابر تھے, نہیں مرے ان لگا, کہیں کو نہیں مرے, کچھ بھی نہیں ہے. بیماری لگتی وقتی نہیں, سب جو ہے دماغ خراب کر کے رکھے تھے. عقیدے ہم لوگ خراب کر لیے, ہم نے اپنا ایمان خراب کر لیا. اس لیے یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے, موت بھی اللہ کی طرف سے ہے. جب موت آئے گی ضرور مرنا ہے, جب بیماری آنا ہے ضرور آ کے رہے گی, چاہے ہم کتنے ہی محفوظ رہیں, لیکن موت آنا ہے ضرور آتی. بیماری لگنا ہے ضرور لگتی, اللہ کے حکم سے آتا ہے. بیماری بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. شفا ملنا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی. مرنا ہے, موت آئے گی, اللہ کے حکم سے آئے گی. اگر کسی کو زندہ رکھنا ہے اللہ زندہ رکھ کے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا ہے اس کو زندہ بھی رکھے. بہت سارے لوگ پورا جو ہے چلے جاتے, تھرڈ لیول پہ بھی چلے گئے تھے بہت سارے لوگ, لیکن پھر زندہ بچ کے آ گئے, الحمدللہ زندگی گزار رہی. اللہ جس کو مارنا چاہے مارتے, جس کو زندہ رکھنا چاہ رہے زندہ رکھتے. سب اللہ کی طرف سے سب کچھ. تو وہ زمانے جاہلیت میں لوگ بولتے تھے ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی, اللہ کے نبی بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب غلط باتیں ہیں, نہیں لگتی. اللہ کا حکم آ جائے تو لگتی. اللہ کا حکم آ گیا تو بیماری بھی لگتی, موت بھی آتی. اللہ کا حکم نہیں رہا تو بیماری بھی نہیں آتی, موت بھی نہیں آتی. ایسی ایک وہ زمانے کے اندر ایک خرابی لوگوں میں یہ تھی, لوگ کیا کرتے تھے, پرندے اڑاتے تھے, پرندے اڑا کے فال نکالتے تھے. فال بولے تو سمجھتے نا, آج کل بھی بہت چلتا تھے, وہ طوطے لے کے بیٹھے ہوئے رہتے فال کھولنے والے. ایسا وہ زمانے میں بھی تھا. کیا کرتے تھے, ایسا ایک پرندہ اڑاتے تھے. سفر میں جانا ہے تو پہلے کیا کرتے, پرندہ اڑاتے, اڑا کے دیکھتے تھے اس کو, انہیں سیدھے ہاتھ کو جا رہا یا الٹے ہاتھ کو جا رہا. اگر سیدھے ہاتھ کو جا رہا تو بولتے ہاں چلو اب جانا بھائی, سفر میں جانا, اب کام اچھا بنتا, اب کام کیا ہوتا, اچھا ہوتا. بائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو جا رہا تو کیا بولتے, نہیں نہیں اب نہیں جانا بھائی, اب گئے تو جو ہے کام خراب ہو جاتا, نقصان ہو جاتا, اس لیے جو ہے اب نہیں جانا. ایسا ان لوگ فال نکالتے تھے. ویسے آج اپن بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہی, سامنے سے بلی چلے گئی تو کیا بول رہی, ارے نکو بھائی اب نہیں جانا, بلی رستہ کاٹ دی. کہتے کیا کر دی, بلی رستہ کاٹ دی, اس لیے اب کیا نہیں کرنا, نہیں جانا اپن. ہم چلے گئے بولے تو جو اپن بھی چلے جاتے, آگے چلے گئے تو کیا ہوتے, اپن بھی چلے آتے, نقصان ہوتا. کہتے اس لیے نہیں جانا. عورتوں کے اندر بھی بہت سارے چیزیں رہتے, گھر میں خینچی نہیں بجانا بولتے, گھر میں خینچی بجائے تو کہتے لڑائیاں ہوتے. کہتے
گھر کے اندر جو دہلیز پہ اگر کوئی چھینک مارا دروازے پہ، ارے ٹھہرو ٹھہرو، پانی لا کے مارتے، اس کے اوپر پانی ڈالتے. جھاڑو مار رہے، کوئی آ گیا اس کو لگ گئی جھاڑو تو کیا کرتے اس کے اوپر تھوکتے جھاڑو کے اوپر. ارے نکو، جھاڑو اس کو لگ گئے، انہیں کیا ہوتا، دبلا ہو جاتا کہتے، انہیں سوکھ جاتا کہتے جھاڑو لگ گئی تو. کوا آ کے آواز لگایا گھر کے اوپر، مہمان آنے والے کہتے. الو آگے بیٹھ گیا تو کیا بولتے، اماں جاؤ، یہ گھر پورا اجڑ جاتا، پورے لوگ مر جاتے، اس کے اندر نحوست آ جاتی. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی؟ وہی جاہلیت کے زمانے سے چل رہے آ رہے سے. یہ اللہ کے نبی کیا بولے، یہ بدشگونی، یہ فال نکالنا، یہ سب غلط ہے، یہ طریقے صحیح نہیں ہے. یہ سب غلط طریقے ہے. طوطے کا فال نکال رہے ہیں آج کل جا کے، وہ ان کی سے رہتا، وہ دھوتی پہن لے کے بیٹھے ہوا رہتا، اس کے پاس طوطے رہتے پنجرے کے اندر، تھوڑے کاڑا رہتے. لوگ جا کے کیا کر رہے ہیں آج کل، بول رہے ہیں ذرا ہماری قسمت کا پتہ نکالو، بولتے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ، بولتے اس کو. تو وہ طوطا کیا کرتا، جا کے کارڈ نکال کے لا کے دیتا اس کو. تو وہ دھوتی پرشاد انہیں کیا کر رہا، وہ کارڈ کے اندر پڑھ کے بتا رہا، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، تمہارے کو یہ خوشی ملنے والی ہے، یہ غم ملنے والا ہے، سب پڑھ کے سنا رہا. ارے بھائی، کس کی بھی نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہو سکتا، کس کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا. کوئی بول رہا کہ بھائی تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، انہیں جھوٹا ہے، انہیں ایک نمبر کا. تقدیر کا لکھا ہوا صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے بس. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے. کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی اس کے نصیب یہ لکھا ہوا ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس اللہ کے نبی کیا بولے، یہ جو فالا والا نکالتے تم لا، یہ سب غلط طریقے ہیں. یہ طریقے صحیح نہیں ہیں، یہ غلط طریقے ہیں، جاہلانہ طریقے ہیں، یہ جاہلوں کے طریقے. ایسے ہی ابھی جو بولا کہ بھائی الو بیٹھ گیا تو بولتے نحوست آ جاتی گھر کے اندر، گھر اجڑ جاتا. یہ پرانے زمانے میں ویسی باتیں چلتے تھے، آج بھی وہی باتیں چل رہے ہیں ہمارے پاس. ارے بھائی الو آ کے بیٹھا، انہیں آواز نکالا تو الو دیکھو پرندہ ہے، وہ بھی ایک چڑیا، ایک پرندہ ہے، طوطا ایک پرندہ ہے، کبوتر ایک پرندہ ہے، الو بھی ایک پرندہ ہے نہیں ہے. ارے بھائی ایک پرندہ ہے نا، وہ بھی جیسے دوسرے پرندے ہیں ویسے یہ بھی ایک پرندہ ہے. اب پرندے، اب کبوتر آ کے بیٹھا گھر پہ، نحوست آتی بولتے کوئی بھی نہیں بولتے. طوطا آ کے بیٹھا، نحوست آتی بولتے نہیں بولتے. چیل آ کے بیٹھی تو بھی نحوست آتی بول کے کوئی بھی نہیں بولتے. الو آ کے بیٹھا تو اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ الو کا قصور ہے، انہیں آ کے بیٹھ کے آواز کرتے کچھ، نحوست آ جا رہی گھر کے اندر. حالانکہ جتنے پرندے جو بھی آواز نکالتے تو وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے. ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بولی، لیکن اللہ کیا بول رہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہے، لیکن تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اس وجہ سے تم بول رہے کہ انہیں آواز کرا تو یہ نحوست آ جاتی بول کے بول رہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے پرندے بولی اپنی زبان میں بولتے ہیں تو وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ سبحان اللہ بولتے، پرندہ آواز کر رہا تو ان بھی کیا بول رہا اپنی زبان میں؟ سبحان اللہ بول رہا. طوطا اگر آواز کر رہا تو کیا بول رہا انہیں؟ سبحان اللہ بول رہا انہیں. چیل آواز کر رہی تو اپنی زبان میں کیا بول رہی؟ سبحان اللہ بول رہی. ایسے ہی الو بھی آ کے اگر آواز کر رہا تو انہیں بھی اپنی زبان میں سبحان اللہ بول رہا، اللہ کی پاکی بیان کر رہا. اللہ کا نام لینے سے نحوستہ نہیں آتے، اللہ کا نام لے تو برکتیں آتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی بولے یہ پرندے بیٹھے تو الو آ کے بیٹھ گیا تو جو گھر اجڑ جاتا بول کے تم نہ بولتے. یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے یہ. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اور ایک بڑی جہالت جو تھی وہ سفر کے مہینے کے تعلق سے تھی. سفر کے مہینے کو وہ لوگ بھی منحوس ہے بولتے تھے. اچھا نہیں ہے مہینہ، یہ خراب مہینہ ہے، یہ مہینے میں نحوستیں آتے، اس مہینے کے اندر بلایاں آتے، مصیبتیں آتے. ایسا ان لوگوں کا بھی خیال تھا. اللہ بھی ایسے سمجھتے، جہالت تھی بھائی، پڑھے لکھے نہیں تھے لوگوں کو. ان لوگوں کے پاس کوئی عالم صاحب نہیں آ کے بولتے تھے ہوں گے، تو ایسی بات ان لوگوں کے اندر تھی. اللہ کے نبی کیا بولے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں آتی. تم نہ جو بول رہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ یہ مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں. شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا،
کوئی سفر کرنا چاہ رہا تو بول رہی نکو کر بھائی سفر، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے کوئی اچھا کام کرنے کے واسطے جا رہا تو بولے ارے نکو کرو بھائی، دکان کھولنا شروع کر رہا ہوں نے، کاروبار نیا شروع کریں گے سوچ رہا، ارے نکو بھائی یہ مہینہ جانے دو ذرا، اگلے مہینے کے اندر شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے سفر کے مہینے میں نحوستیں آتے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوست نہیں آتی ہے۔ دیکھو بھائی، جو نحوست آتی ہے وہ آدمی کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پہ نحوست آتی ہے، اس کے کام کی وجہ سے نحوست آتی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آدمی اچھا کام کر رہا تو اس کے کام میں برکت ہوتی، اچھا عمل کرا تو اس کی زندگی میں برکت ہوتی، اس کے مال میں برکت ہوتی، اس کی جان میں اولاد میں برکت ہوتی۔ آدمی غلط کام کرا تو پھر اس کے کام کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی۔ برکت ختم ہونا کیا ہے؟ نحوست ہے۔ اللہ کی رحمت کا اٹھ جانا کیا ہے؟ یہی نحوست ہے۔ اور یہ نحوستیں جو آتی ہے آدمی کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کہ جو مرد جو عورت گناہ کرتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ کسی مہینے کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، کسی آدمی کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ دن اور مہینے یہ سب چیزوں سے ہٹ کے اگر نحوست ہے تو وہ ہمارے برے کاموں کے اندر ہے، گناہوں کے اندر، بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ اس لیے کہ جو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ چیز وہی کام کرتی ہے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ما اصاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم کو جو مصیبت آتی ہے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے برے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ دیکھو پچھلے زمانے میں کیسے کیسے قومیں گزری ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے، 950 سال تک انہوں اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، دوسرے غیروں کی عبادت مت کرو، پوجا پاٹ مت کرو، اس طرح سے استغفار کرو، ایسا جو ہے بہت سمجھایا انہوں، لیکن نہیں مانی قوم، خود ان کا بیٹا نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بولے کہ ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ایک طوفان آنے والا ہے، اب وہ طوفان آئے گا تو کشتی میں جتنے لوگ رہیں گے اللہ بچیں گے، باقی سارے لوگ مر جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولے بیٹے آ جا کشتی کے اندر آ جا، تو بھی بچ جاتا۔ انہیں بولا نہیں نہیں، یہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر چڑھ جا تو میں آرام سے رہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنا انہیں۔ جب پہاڑ آیا، جب طوفان آیا، سیلاب آیا، کیسا خطرناک، اللہ کا عذاب تھا وہ سیلاب کیا تھا؟ اصل میں اللہ کا عذاب تھا۔ جب سیلاب آیا، طوفان آیا تو ایسا خطرناک طوفان آیا کہ وہ پہاڑ کے بڑے بڑے چوٹیاں بھی کیا ہو گئے؟ طوفان کے اندر ڈوب گئے، پانی کے اندر ڈوب گئے۔ ان کا بیٹا بھی چلے گا اس کے اندر ہی۔ کئی کو آیا عذاب، نافرمانی کرے تھے اللہ کے نبی کی، اس وجہ سے عذاب آیا۔ اللہ کے نبی بولے سو بات نہیں سنے، اس لیے عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم تھی قوم عاد۔ آواز نہیں جا رہی مجھے، پھر کیسا وہاں پر؟ حضرت ہود علیہ السلام بول کے ایک نبی آئے، ان کی قوم تھی قوم عاد۔ یہ قوم عاد بھی جو ہے لمبے تڑنگے لوگاں تھے، یہ کتنے فٹ کے تھے معلوم نہیں لگا۔ ان لوگوں کے اندر جو ہے لمبا آدمی بڑے بڑے 100 فٹ کے رہتے تھے، 100 ہاتھ کے۔ اور ان لوگوں میں سب میں جو گڈھا آدمی ہے وہ کتنے ہاتھ کا رہتا تھا؟ 60 ہاتھ کا رہتا تھا، 60 گڈھا کہتے ہیں انہیں، 60 ہاتھ، 60 ہاتھ کا آدمی ہے تو انہیں گڈھا، سب میں گڈھا ہونے رہتا تھا۔ لمبے بولے تو 100 ہاتھ کے بھی رہتے تھے، تو اتنے لمبے لمبے لوگ تھے۔ کیا کرتے تھے ان لوگ؟ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، کہتے بھائی پہاڑوں کو پھوڑ کے تراش کے گھر بنانے والے تھے ان لوگ۔ اتنی بڑی طاقتور قوم تھی وہ۔ اب ان لوگ جو ہے وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، انہوں بھی بولے بھائی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، کفر مت کرو، میری بات مانو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جیسا بتا رہا ہوں ویسا کرو۔
لیکن اللہ بھی نہیں مانے، بات نہیں مانے، اللہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ خطرناک قسم کی آندھی چلی ان لوگوں کے اوپر، عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا کہ 8 دن 7 راتوں تک آندھی، مسلسل آندھی چلی، طوفانی ہوا چلی، اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے لیکن ہوا جب آئی تو اڑ اڑ کے جھاڑوں کے جیسا گر رہے تھے اوندے منہ۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ کا ہے، کہیں کو آیا؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان قوم سمود بول کے تھی، قوم عاد کے جیسی ایک قوم سمود، اللہ بھی بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے۔ اب وہ لوگ بھی جو ہے نافرمانی کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو آ کے بولے اللہ کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں ہمارے کو، ہم وہ مانتے، لیکن کب مانتے؟ ایک معجزہ ہمارے کو دکھاؤ آپ۔ کیا معجزہ ہونا بھائی؟ بولے کہ یہ پہاڑ ہے نا، وہ پہاڑ کے اندر سے آپ ایک کیا کرو، ایک اونٹنی نکالو، اور وہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی رہنا، وہ اونٹنی آئی تو ہم نہ بولتے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے بول کے مان لیتے، ایسا وہ لوگ بولے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام دعا کرے اللہ سے، اللہ ایسا لوگ جو ہے بول رہی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ٹھیک ہے بول کے پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی کنویں کا، اگلے دن پورے قوم کے لوگوں کے جانوراں پانی پینا، باری تقسیم کر دیے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، دوسرے دن قوم کے لوگ پانی بھر لینا، جانوروں کو پلا لینا، کیا کرنا ہے کرنا۔ اللہ کی اونٹنی تھی، بولے کہ اس کو جو ہے برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، اس کو مارنا نہیں، اس کو ختم نہیں کرنا، لیکن اللہ نہیں مانے۔ ایک دن کیا کرے، اور لوگ جا کے ایک جنا بیٹھ کے تیر مارا اس کو، دوسرا جنا جا کے اس کے پیر کاٹ دیا، رگاں کاٹ دیا، مر گئی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام بولے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا، ابھی بھی نہیں مانے اللہ، مستی خور تھے وہ، کیا بولے ایسا کیسا آتا عذاب؟ دیکھیں گے ہم، دیکھنا چاہ رہے، اچھا علامت کیا ہے عذاب آتا بول کے؟ کیا تو بھی ہے ذرا بولو، دیکھیں گے کیسا عذاب آتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بولے کہ بھائی دیکھو عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ کل جمعرات کا دن ہے، جمعرات کو تم لوگوں کے چہرے پورے سیاہ، پورے پیلے پیلے ہو جائیں گے، پیلے ہو جاتے تم لوگوں کے منہ، اور جمعے کے دن تم لوگوں کے منہ پورے لال لال ہو جاتے، اور ہفتے کے دن تم لوگوں کے پوروں کے چہرے کالے ہو جاتے۔ حضرت صالح بولے تو ان لوگ ہم بولے دیکھیں گے کیسا ہوتے۔ اگلے دن پیلے ہو گئے چہرے، اس کے بعد لال لال ہو گئے، اس کے بعد دیکھے تو پورے کالے ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی بھی توبہ نہیں کر رہی۔ ایسی ان لوگوں کے اندر جو ہے نافرمانی تھی کہ توبہ نہیں کرے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے خطرناک قسم کی چیخ آئی اور سارے لوگ مر گئے، اوندھے منہ پڑ گئے، ایسا عذاب آیا۔ قوم لوط پہ کیسا عذاب آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام بولے کہ نافرمانی نہ کو کرو، بدکاریاں نہ کو کرو، لیکن نہیں سنے اللہ کا عذاب ایسا آیا۔ حضرت جبرائیل آئے، زمین کو پورا آسمان پہ اٹھا کے لے کے گئے، اور اوپر سے زمین کو نیچے پٹک دیے، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ان لوگوں کے اوپر ہوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑے بڑے عذاب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون تھا نا وہ زمانے میں، فرعون اور اس کے ماننے والے جتنے لوگ آتے، اللہ کیا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے بولے کہ بھائی ایسا تمہارے پاس بنی اسرائیل جو قوم ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو، غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو جانے دو، ملک شام میں جا کے رہتے ان لوگوں کا اصلی ملک وہ ہے۔ نہیں چھوڑ رہا تھا فرعون، نہیں چھوڑ رہا تھا، غلام بنا کے رکھے ہوا ہے، غلام باندھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھایا، نہیں سنا، اس کے باوجود اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا، تو پھر اللہ کی طرف سے بہت سارے عذاب آئے ان لوگوں کے اوپر۔ قحط کا عذاب آیا، بارش بند ہو گئی، 7 سال تک بارش بند، اناج غلہ کچھ بھی نہیں کر رہا، پھلاں نہیں لگ رہی۔ اللہ کی طرف سے طوفان کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر، ہر طرف پانی پانی۔ ٹڈیوں کا عذاب آیا، پورا پورے جا کے ٹڈیاں کھا گئے، اناج غلہ اسٹاک کر کے رکھے تھے، گھن کا کیڑا لگ گیا پورا۔ کھانے کے واسطے برتنوں کے اندر کھانا بنے، پورے مینڈک آ گئے، جہاں بیٹھ رہے وہاں مینڈک، سو رہے اس جگہ مینڈک، ہر جگہ مینڈک۔ پھر ایک عذاب آیا خون کا عذاب، کہ ہر جگہ خون، پانی اٹھا رہے گلاس میں پورا خون بن جا رہا، کھانے کے واسطے نوالا لے رہے پورا خون بن جا رہا۔ ایسا اللہ کے عذاب آئے۔ اب ان لوگوں کو بولے کہ بھائی یہ نافرمانیاں کب تک تم لوگوں کی، مان لو،
اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو آزمانے کے واسطے کبھی جو ہے کچھ اپنے انعامات بھی دیتے تھے، کبھی جو ہے ان لوگوں کو دے دیے، چلو ٹھیک ہے بھائی، اچھا غلہ دے دیا، اچھا اناج دے دیے، تو بولتے ارے یہ سب چیزیں تو ہمارے کو ملنے والے تھے جی، یہ سب تو ہمارے کو ملنے والے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب کوئی اچھائی اور بھلائی ان کو پہنچتی تو کہتے تو ہم تو اس کے حقدار ہی ہیں، ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ کیا بولتے تھے؟ اگر کوئی اچھی چیز مل گئی اللہ کی طرف سے تو بولتے یہ تو ہمارے کو ملنا ہی تھا، ہم تو اس کے حقدار ہی ہیں، ہمارے کو تو ملنے والی تھی۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ گئی تو بولتے تھے نہیں نہیں، یہ موسیٰ کی نحوست ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والوں کی نحوست ہے، ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے مصیبت آ رہے ہمارے اوپر۔ جو عذاب آیا کہتے تھے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، کہ سن لو ان لوگوں کی نحوست اور بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خیر کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، شر کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے۔ کوئی برائی اگر کسی کو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھلائی کسی کو مل رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی آرام کسی کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ یہ یقین آج ہمارے کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو جا رہی، بھائی کاروبار میں برکت نہیں ہے، زراعت میں برکت نہیں ہے، کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، دواخانوں کو جا رہے ہیں تو جو ہے لاکھوں روپے چلے جا رہے ہیں، مال کے اندر برکت اس نہیں ہے، بچے بیمار رہ رہے ہیں، اور گھر کے اندر بیوی بیمار رہ رہی، بیوی بچے بیمار رہ رہے ہیں، گھر کے اندر اماں بابا بیمار رہ رہے ہیں، جب بھی جا رہے ہیں دواخانے کو 1000-1200 روپے خرچہ ہو جا رہی ہیں، بڑی بیماری لگ گئی تو اس میں 1.5 روپے خرچہ ہو جا رہے ہیں۔ یہ سب بے برکتی ہو رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر، یہ سب اپن زبانوں سے بول لے رہی، کئی کو ہو رہی وہ نہیں سوچ رہی، یا اپن گلے شکوے کر لیتے جا رہے، لیکن کئی کو آ رہے مصیبت وہ نہیں سوچ رہی۔ کاروبار نہیں لگ رہا، کوئی بزنس نہیں لگ رہا، کئی کو نہیں لگ رہا، بھائی ڈگریاں حاصل کر لے رہے لیکن جاب نہیں لگ رہی، کئی کو نہیں لگ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے اپنے اعمال صحیح نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، گناہوں کے اندر آج ہم لگے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نمازیں پڑھنے کے واسطے تیار ہی نہیں، نہ مرداں جو ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے تیار ہے، نہ عورتاں گھروں میں نماز پڑھنے تیار ہے۔ آج جو ہے ہمارے نمازوں کا حال یہ ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ صبح میں کہیں کام کرنے کے واسطے جانا ہے، جنگل کو جانا ہے، تو پھر 4 بجے سے اٹھ جا رہے ہیں، اٹھ کے نہا لے رہے ہیں، دھو لے رہے ہیں، ناشتہ تیار ہو جا رہا، ٹفن تیار ہو جا رہا، سب کاماں ہو جا رہے، کر لے کے چلے جا رہے، لیکن نماز کو آنے کے واسطے تیار نہیں۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے واسطے تیار نہیں، سب کاماں کریں گے، 4 بجے اٹھ کے کریں گے، لیکن 5 منٹ کے واسطے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو دین کا ستون بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جیسے گھر بنانے کے واسطے پلر بنانا ضروری ہے، چھت اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتا جب تک پلر نہیں ٹھہرائے، پلر کے اوپر ہی چھت ٹھہرتا، ایسے ہی ہمارا دین اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھے تو گھر میں برکتیں آتے، نماز پڑھے تو گھر میں رحمت نازل ہوتی، نماز پڑھے تو گھر میں سے نحوستیں چلے جاتے، نماز پڑھے تو گھر کے اندر سے جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساری مصیبتیں دور ہو جاتے۔ آج نماز نہیں پڑھ رہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، مصیبتیں لگے ہوئے، پریشانیاں لگے ہوئے، بیماریاں لگے ہوئے ہیں، بے برکتی لگی ہوئی ہے، رزق کے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے، مال میں برکت ختم ہو گئی ہے، اولاد میں برکت ختم ہو گئی ہے، صحت تندرستی چلے جا رہی، یہ سب رونا کے واسطے، اس لیے کہ ہمارا عمل صحیح نہیں، نماز پڑھنے تیار ہی نہیں ہم۔ نماز پڑھنے کے واسطے کتنی دیر ہوتی بھائی؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے واسطے بڑی مشکل سے دیکھا گیا تو 15 منٹ کا ٹائم ہوتا، خالی فرض نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لے کے چلے گئے، 15-20 منٹ کا وقت ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آج اپن جو ہے دین کے کام
نماز کے مقابلے میں دنیا کو اپن کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ اہمیت سمجھ رہے ہیں، دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا وہ کام اہم ہے بھائی، لہذا نماز چھوڑ دے۔ میرے کو کالج کو جانا ہے، لہذا نماز چھوڑ دو۔ میرے کو جاب کرنے کے واسطے جانا ہے، لہذا نماز چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کام زیادہ اہم ہے سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کئی کو بھیجے ہمارے کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرنا اللہ کی یہ سب سے اہم کام ہے، اس سے اہم کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سارے کام جو ہے یہ بس ایسے چھوٹے موٹے کام ہیں جو کر لے رہے ہیں، اپن زراعت کر لے رہے ہیں، جو ہے تجارت کر لے رہے ہیں، دکان کاروبار کر لے رہے ہیں، جا کے جو ہے پڑھائی کر لے رہے ہیں، جا کے جو ہے کالج میں پڑھ لے رہے ہیں۔ یہ سب کام کیا ہے؟ یہ بس چھوٹے موٹے کام ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ اہم کام جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اہم کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آج قرآن ہم پڑھنے تیار ہی نہیں ہیں۔ قرآن گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، کہاں رکھے؟ ماشاءاللہ منچان پہ اٹھا کے رکھے۔ شادی کے اندر کیا دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے جہیز کے اندر قرآن لکھ جا کے دیتے نا بھائی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے گھر میں لکھ جا کے کیا رکھتے؟ قرآن رکھتے۔ کیا مطلب ہے وہ قرآن دینے کا؟ قرآن دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی جا کے وہ گھر کے اندر قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھے تو برکت آتی، لیکن بچی کبھی اماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیش نہیں، اماں کبھی کھول کے قرآن نہیں پڑھے اس کے سامنے۔ جب اولاد اماں کو جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی تو وہ بچی جا کے کیسا قرآن پڑھے؟ اماں کبھی قرآن نہیں پڑھے، اماں کبھی جو ہے بچی کو نہیں بولے کہ بیٹے یہ قرآن پڑھ لے۔ اب شادی میں قرآن لا کے دے رہے ہیں تو بچی کیا کرتی؟ انہیں دیکھی تھی گھر کے اندر ہمارے منچار پہ قرآن رکھا ہوا تھا، شوکیس کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا حفاظت سے، وہ بچی بھی لگ جائے گی کیا کرتی؟ منچار پہ اٹھا کے رکھتی حفاظت سے، شوکیس کے اندر حفاظت سے رکھ دیتی۔ اماں ہمارے اماں دیے سو قرآن ہے، وہ حفاظت سے رکھنا، وہ جو ہے برکت کی کتاب ہے وہ، اس لیے قرآن کو چومتے لکھ جا کے رکھ دیتے۔ قرآن کو خالی رکھنے سے برکت نہیں آتی، قرآن پڑھنے سے برکت آتی۔ پہلے کے زمانے کے عورتیں جو رہتے تھے، دادی نانی، ان لوگ کیا کرتے تھے؟ صبح اٹھتے کی پہلے نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے، اس کے بعد میں چولہے میں جاتے تھے، جا کے جھاڑو واڑو مار کے پھر کام شروع کرتے پکانا۔ آج کی عورتوں کو قرآن کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے، سورہ یاسین کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ بول رہے ہیں کہ قرآن یہ تمہاری بیماریوں کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسم کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ بول رہے ہیں ہر بیماری سے شفا ہے۔ آج ہم جو ہے ہمارے کو پیپر پڑھنا ہے تو ٹائم ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے تو ہمارے کو ٹائم ہے، فل ٹائم ہے۔ آج کل سب کے پاس موبائل آ گئے، گھر کے عورتوں کے پاس بھی موبائل آ گئے، واٹس ایپ کے اوپر دیکھنا ہے تو ٹائم ہمارے پاس بہت ہے، گھنٹوں ٹائم ہے۔ یوٹیوب کھول لے کے سیریلیں دیکھنا ہے تو بہت ٹائم ہے، سیریلیں دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے۔ گھر کے اندر ٹی وی چل رہی، ٹی وی کے اوپر سیریلیں دیکھنا ہے تو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، سیریلیں دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے۔ فلمیں چل رہی، فلمیں دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے۔ کرکٹ چل رہا، کرکٹ دیکھنے کے واسطے ٹائم ہے۔ عورتوں کے سیریلیں چلتے رہتے، گھر میں جھگڑے سکھاتے، بولنا سیریلوں میں کیا سکھاتے؟ لڑائی جھگڑے کیسا ہونا، ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھاوج کے جھگڑے، ہاں یہ سب جھگڑے اللہ سکھاتے رہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کیسا ہونا، غیر غلط طریقے پہ تعلقات کیسے قائم کرنا، وہ طریقے سکھاتے۔ وہ بیٹھ کے دیکھنے ہمارے کو ٹائم ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے مستقل دیکھنے کے واسطے، گھنٹوں بیٹھ کے فلمیں دیکھنے کو ٹائم ہے، لیکن 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا تو انہیں گویا زندہ آدمی ہے، جو ذکر نہیں کر رہا اللہ کے نبی بولے انہیں تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ جیسے زندہ آدمی ہے، سانس چلتے رہتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی ذکر کر رہا تو گویا انہیں زندہ، اس میں جان ہے۔ اگر کوئی ذکر نہیں کر رہا تو وہ مردہ آدمی ہے، اس میں کوئی جان نہیں، ایمانی روح اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ یہ نحوستیں ہمارے گھروں میں جو آ رہی، وہ نحوستوں کے بڑے بڑے ڈبے ٹی وی کے جو رکھے ہوئے، سب سے بڑی نحوست اس کی وجہ سے آ رہی۔ سب سے پہلے اس کو نکال کے پھینکو،
زمانہ ترقی کر گیا. آج کل وہ ٹی وی کے بڑے ڈبے چلے گئے. اب کیا آ رہی؟ LED کہتے ہیں. کیا آ گیا آج کل؟ LED. خالی دیوار پہ لگے ہوا رہتا ہو نہیں, چھوٹا ہے, دیوار پہ لگا رہے, پورا گھر بیٹھ کے دیکھ رہا. بعض جگہ پہ ہوم تھیٹر کہتے, چھوٹے سے کام نہیں چل رہا تو کیا کر رہے, اتنا بڑا لا کے لگا لے رہے ہو, وہ لگا کے دیکھ رہے ہیں. تقریباً میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک 10 سال پہلے کی بات کروں گا. 10 سال پہلے, 10 سے 11 سال پہلے کی بات. یہاں پر شمس آباد کے بعد وہ ایک چھوٹا گاؤں ہے. وہ گاؤں میں ہم لوگ جاتے تھے, ایسی جو ہے جمعے کے دن جا کے دین کی بات کر کے آتے. وہ ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں شہر میں بھی, سٹی میں بھی لوگوں کے پاس ابھی ہوم تھیٹر اور LED نہیں آئے تھے. وہ ٹائم پہ ہم وہ گاؤں کے اندر گئے, چھوٹا گاؤں ہے, صحیح طریقے سے کوئی مکان بھی بنا ہوا نہیں, قبیلیوں کے مکان ہے, RCC کے گھر بھی نہیں, قبیلیوں کے گھر ہے. لیکن نظر پڑی ہے گھر کے اندر تو میں تعجب کرا کہ بھائی گھر کے اندر بڑی LED لگی ہوئی ہے. تو جب سمجھ میں آیا کہ بھائی ماشاءاللہ گاؤں کے اندر تو اور زیادہ ترقی پہ ہے معاملہ گاؤں کے اندر تو اور زیادہ ترقی پہ ہے. وہاں تو جو ہے شہروں کے اندر تو چھوٹے چھوٹے ہیں, گاؤں کے اندر بڑے بڑے ہیں LED. تو ایسا برا حال ہے ہمارے گھروں کا, اور مسلمان گھرانے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ غلط چیز ہے. ہمارے گھروں سے یہ چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ختم جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری زندگیوں میں برکت نہیں آ سکتی, دینداری نہیں آ سکتی. دینداری اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. سب سے پہلے گھر کی عورت اگر دیندار بنی تو اس کی وجہ سے پورا گھر دیندار بنتا. ایک عورت سے پورا گھرانہ دیندار ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان بنانے والے کون ہیں؟ اتنے بڑے طاقتور آدمی تھے نا بھائی, انہوں کیسے خطرناک تھے, طاقتور. انہوں بولے کہ سب جھگڑا جو ہو رہا یہ محمد کی وجہ سے ہو رہا ہے, چلو جا کے ان کا کام تمام کر دیں گے بول کے نکلے تھے تلوار لے کے. بہت بڑے بہادر آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایسے بہادر تھے. اللہ کے نبی بعد میں جب مسلمان ہوئے تو کیا بولے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اتنے بڑے طاقتور آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مسلمان کیسا ہوئے, نکلے تھے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے واسطے, لیکن راستے میں ایک صحابی ملے. انہوں بولے کہ کہاں جا رہی؟ بولے محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. انہوں بولے پہلے جاؤ میاں, جا کے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن تمہارے بھونئی جو ہے مسلمان ہو گئے, تم دوسروں کے پاس کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے اپنی بہن کے پاس جاؤ, اپنے گھر کی خبر لیو پہلے. حضرت عمر کو غصہ آیا. انہوں گئے, جا کے اپنے بہن کے گھر پہ گئے, دروازے میں تھے, آواز آ گئی ان کے کانوں میں کہ اللہ قرآن پڑھ رہے, سو آواز آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے, جا کے اپنی بہن کو خوب مارے, بھونئی کو بھی خوب مارے. مارنے کے بعد میں اب وہ بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی. حضرت عمر کو جب انہوں خوب مارے تو حضرت عمر کو انہوں بہن ان کے بولے کہ جتنا مارنا ہے مار لو عمر, ہمارے اوپر جو نشہ چڑھ گیا ہے, جو ایمان ہمارے دل کے اندر آ گیا ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے. تم کتنا مارتے مار لو, ہمارے جسم سے خون تو نکل سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا. حضرت عمر اب تھوڑا جو ہے نرم پڑے. اب بولے کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا بتاؤ, کیا پڑھ رہے تھے ذرا بتاؤ میرے کو بھی. تو پھر ان کے بہن لا کے قرآن کے جو اس وقت کی کچھ آیتیں تھیں وہ آیتیں حضرت عمر کے سامنے پیش کرے اور حضرت عمر پڑھے. تو پھر ان کے دل کے اندر بھی ایمان آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان بنانے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی, ان کی بہن. عورت جب مسلمان ہوئی, اس نے ہمت کی, تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مسلمان اور طاقتور ایمان والا پیدا ہوا. آج ہماری مائیں اور بہنیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے اندر ایمان پیدا کریں, ایمان مضبوط بنائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں, عبادت میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. تو پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو سکتا ہے. ایک عورت اگر تیار ہو جائے تو پورے گھر میں تبدیلی آ سکتی ہے. عورت اگر تیار ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ عورت دیندار بنی تو اس کی اولاد دیندار بنتی, بیٹا دیندار بنتا. عورت اگر دیندار بنی تو اس کی بیٹی دیندار بنتی. عورت اگر دیندار بنی تو اس کا بھائی دیندار بنتا. عورت اگر دیندار بنی تو اس کا شوہر بھی دیندار بنتا.
اس وجہ سے عورتوں کو بہت بڑی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بہت بڑی۔ دین جو آتا ہے بچے کے اندر گود سے آتا ہے، ماں جیسی تربیت کرتی ہے بچہ بڑے ہو کے ویسی بنتا۔ اماں اگر جو ہے بچے کو صحیح تربیت کری، بچے کو جو ہے قرآن سکھائی، پہلے کلمہ سکھائی، اللہ کا نام لینا سکھائی، اس کے بعد میں بچہ بڑا ہوا تو اس کو کلمہ یاد دلائی، قرآن کی سورتیں یاد دلائی، اور بڑا ہو گیا بچہ تو اپنے ساتھ میں لے کے نماز پڑھ رہی، بچی بڑی ہو گئی تو بچی کو اسکارف پہنا رہی، پردہ کرنا سکھا رہی، اور بڑا بچہ ہو گیا تو اس کو باپ کے ساتھ میں، جب سمجھدار ہو گیا تو باپ کے ساتھ مسجد کو بھیج رہی ہے، بھائی کے ساتھ میں مسجد کو بھیج رہی ہے۔ لڑکی بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی تو بچی کو اپنے ساتھ لے کے نماز پڑھا رہی ہے۔ تو یہ طریقہ جب عورت اختیار کرتی ہے تو پھر پورے گھر کے اندر دین آتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اور ہماری مائیں اور بہنیں جو آج ہمارے پاس یہاں پر جمع ہوئی ہیں وہ ہمت کریں، اپنے اندر دین کو لائیں، اپن نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، روزانہ جتنا ہو سکتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھو، ایک پارہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، روزانہ ایک صفحہ پڑھو لیکن پابندی سے پڑھو، 2 صفحے پڑھو پابندی سے پڑھو، نمازیں پڑھو پابندی سے۔ سنتیں نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے، فرض تو پڑھ لو کم از کم، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اللہ برکت دے گا، جان میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت دنیا کو بھی آسان کریں گے، آخرت کو بھی آسان کریں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے جو پوچھ ہونے والی ہے میرے بھائیوں، نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تمہاری نماز کیسی تھی۔ اگر نماز اچھی رہی تو پھر اللہ کے پاس کے سارے سوالات آسان ہیں، اگر نماز کسی کی صحیح نہیں رہی تو سمجھ جاؤ کہ پھر وہاں پر بھی پکڑ ہونے والی۔ نماز اچھی بناؤ، نمازیں بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ارے بھائی کوئی کبھی سنے اللہ کے نبی کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی بلکہ سنے؟ نہیں چھوٹی، کبھی چھوٹ بھی گئی تو اللہ کے نبی نے قضا کی ہے۔ جنگ کا موقع ہے، لڑائی ہو رہی ہے دشمن کے ساتھ، وہ موقع پہ بھی اللہ کے نبی بولے نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا طریقہ بتائے، وہ ٹائم پہ دشمن سامنے ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے۔ نماز چھوٹ گئی ٹھیک ہے قضا کر لو، کبھی ٹھیک ہے، کبھی اتفاق سے نماز چھوٹ گئی ہے قضا کرنا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے کہ نماز، وہ زمانے کے اندر جو صحابہ تھے تو اللہ جو ہے نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا نہیں چھوڑتے تھے؟ جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کئی کو؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی مسجد کو آ کے نماز نہیں پڑھ رہا تو سمجھ جانا کہ انہیں منافق ہے۔ کیا ہے انہیں؟ منافق۔ منافق بولے تو خالی اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے۔ صحابہ ڈرتے تھے، کہا ہے کہ بھائی اگر میں مسجد کو نہیں آیا تو لوگ میرے کو بھی منافق سمجھیں گے، اس لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بولے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں صرف نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، نماز چھوڑتا ہے تو سمجھو کہ انہیں کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے تو انہیں کافرانہ عمل کیا، کافروں والا عمل کیا، اس نے کافر ہو گیا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، میرے عزیز بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، یہ عقیدہ بنا لو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آج ہمارا نظریہ بنانے کی ضرورت ہے، اور نحوستیں کسی مہینے کے اندر نہیں اترتی ہیں۔ نحوستیں اگر ہو سکتی ہیں تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گھر کے اندر کوئی برا کام، گناہ کا کام ہو رہا ہے، گھر کے اندر ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے، ٹی وی کے اوپر سیریل دیکھے جا رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھا جا رہا ہے، ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نحوستیں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نحوست کا سبب نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے بھائی جو باتیں بتائی گئی ہیں عمل کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب کو توفیق۔ دعا کر لی، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین واجعلنا من التوابین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما دے، دینداری کو عام فرما دے۔ اے اللہ ہر بڑے بوڑھے میں، ہر بچے میں، ہر جوان میں، ہر عورت میں، ہر مرد میں دینداری کو عام فرما دے۔ ہمارے پورے گاؤں کے اندر دینداری کو عام فرما دیں، ہر گھر میں دینداری کو عام فرما دیں، بچے بچے میں دینداری کو عام فرما دیں۔ اے اللہ ہر مرد و عورت میں دینداری کو عام فرما دیں، بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ کفر سے، نفاق سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ اسلامی زندگی عطا فرما دیں، مرتے دم تک کلمے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں، ایمان پر موت عطا فرما دیں۔ اے اللہ جتنے مسلمان بھائی اور بہنیں مائیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں، سب کی زندگیوں میں جان و مال میں خوب برکتیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ ان کی آل و اولاد میں برکتیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ حلال روزگار عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر سے ان کو مالا مال فرما دیں، تمام برائیوں سے ان کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیں، جتنے پریشان حال ہیں سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اے اللہ چین اور سکون والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیں، راحتوں والی زندگی عطا فرما دیں۔ اے اللہ خیر اور خوبی والی زندگی عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ایمان میں بگاڑ آنے سے، عقیدے کے فساد سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا فرما دیں۔ اے اللہ آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ مردوں کو بھی توفیق عطا فرما دیں، عورتوں کو بھی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں، آپ کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا آسان فرما دیں، صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، شریعت پر کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما دیں، شیطان کے راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما دیں، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما دیں، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے ملنے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما لیں، ہمارے بیان سننے کو بے انتہا قبول فرما لیں۔ اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ اس جڑنے کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنی شایان شان عطا فرما دیں۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین والحمد للہ۔